अनीक और इब्तिसाम आज फारान की तरफ आए हुए थे। चाय का दौर चल रहा था, समोसे और पकोड़े खाए जा रहे थे। यार फारान, तुम्हारी अम्मी चाय बड़ी मजेदार बनाती हैं, इब्तिसाम कह रहा था। फारान फौरन बोला, और समोसे? ये समोसे भी तो उन्होंने बनाए हैं। अनीस ने इब्तिसाम से उसके वालिद इंस्पेक्टर हिसाम के बारे में पूछा कि यार इब्तिसाम, आजकल अंकल हिसाम कहाँ हैं? उसने जवाब दिया कि अब्बू किसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। कहाँ पर, किस जगह? फारान ने बेचैन होकर पूछा। जवाब में इब्तिसाम मुस्कुराने लगा। वो जानता था कि फारान की तबीयत में बहुत खोज और बेचैनी है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने के लिए बेचैन रहा करता है। इब्तिसाम ने जवाब दिया कि ज्यादा तफसील तो मुझे भी नहीं पता। जाने से पहले वो कह रहे थे कि समंदर के किनारे एक बड़ा सा हट है, वहां पर जा रहे हैं कोई केस हल करने। उसने कहा कि क्यों ना हम भी वहां चलें, देखें तो सही केस कैसा है और किस तरह से हल किया जा रहा है। यूं भी हम फारिग ही तो बैठे हुए हैं। उसने कहा कि हाँ इब्तिसाम, तुम उनको फोन करके मालूमात लो ना, हम तीनों भी चलते हैं, क्या पता हम तुम्हारे अब्बू के कुछ काम आ जाएं। अनीक ने भी जल्दी से कहा, चलो ठीक है, मैं उनसे पूछता हूँ। इब्तिसाम बोला और इंस्पेक्टर हसाम का नंबर मिलाने लगा। मोबाइल ऑफ करके उसने कहा, लो भाई, तफसील पता चल गई। फारान सीधा होकर बैठ गया। कहा, बताओ ना, साहिल समंदर के किनारे उस हट में एक कत्ल हो गया है, अबू उसी की तफ्तीश कर रहे हैं। उनके साथ उनके मातहत भी हैं। उन्होंने मुझको हट का रास्ता समझा दिया है। वो बहुत पुरअसरार हट है, इब्तिसाम ने ड्रामाई अंदाज में कहा। जवाब में अनीक और इब्तिसाम मुस्कुराने लगे। उनके घर से साहिल समंदर काफी दूर था। उनको वहां पहुंचने में काफी देर हो गई। जब वो वहां पहुंचे तो मगरिब की आजानें होने वाली थी। सूरज डूब रहा था। अमूमन वो अनीक के बाबा की पुरानी जीप इस्तेमाल करते थे। अनीक के ड्राइवर हारून बाबा उनको ले जाते थे, मगर हारून बाबा कई रोज से बीमार थे, लिहाजा इन तीनों दोस्तों को खुद ही आना पड़ा। समंदर की लहरें काफी ऊंची उठ रही थीं। गुरूब आफ्ताब का मंजर काफी दिलकश था। वो कुछ देर तक वहां देखते रहे, फिर उन्होंने हट की तरफ कदम बढ़ा दिए। यहाँ पर दूर दूर तक काफी हट बने हुए थे और हटों की कतार काफी दूर तक चली गई थी। कुछ हट छोटे और पुराने थे, जबकि कुछ काफी बड़े और दो मंजिला थे। इंस्पेक्टर हसाम ने उनको जिस हट का बताया था वो भी काफी बड़ा मगर पुराना था। ये भी दो मंजिला था और काफी सारा फैला हुआ था। चार दीवारी के साथ साथ एक उजाड़ सा बाग भी था। तीनों अंदर दाखिल हो गए। सामने ही इंस्पेक्टर हसाम अपने दो मातहतों के साथ खड़े नजर आए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, इब्तिसाम बोला। अंकल अस्सलाम वालेकुम, तफ्तीश कैसी चल रही है? अनीक और फारान ने उनसे सवाल किया। सलाम दुआ के बाद अंकल बोले कि यहाँ पर एक आदमी मर गया है, आओ मैं तुम तीनों को तफसील बताता हूँ, आओ मेरे साथ अंदर कमरे में चलो। तीनों अंदर कमरे में चले आए। कमरे के बीचों बीच खून फैला हुआ था। कत्ल उस कमरे में हुआ था। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई थी। लाश अंधे मुंह पड़ी हुई थी। उसके जिस्म पर खंजर के 3 निशान मिले थे, 2 निशान कमर पर जबकि एक कंधे के करीब है। मकतूल का नाम हयान शाह है। ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आया था। इंस्पेक्टर हसाम ने सारी तफसील लड़कों को बता दी। फारान जमीन पर झुक गया। अंकल, यहाँ पर खून से कुछ लिखने की कोशिश की गई है, देखिए यहाँ जमीन पर। हाँ, मकतूल यानी हयान शाह की सीधे हाथ की एक उंगली खून में डूबी हुई थी। उसने मरने से पहले कातिल का नाम लिखने की कोशिश की होगी। वो झुक कर बगौर देखने लगा। ये हर्फ जीम लगता है। फारान सोच में डूबते हुए बोला कि जैसे उसने जीम से कुछ लिखने की कोशिश की हो। हयान के साथ यहाँ कौन दोस्त आए थे जिनके साथ वो पिकनिक मनाने आया था? ये कुल 6 लड़के थे, जिसमें से हयान शाह तो मारा गया, अब 5 हैं। उनके नाम जमील, जिब्रान, शाहमीर, अरीब और अशार हैं। ये 5 लड़के कहाँ हैं? अनीक ने सवाल किया। इंस्पेक्टर हसाम बोले कि हमने उन 5 को एक बड़े कमरे में रोक रखा है। जब तक कत्ल की तहकीक मुकम्मल नहीं हो जाती, ये 5 यहाँ से नहीं जा सकते। और वैसे अब कातिल को पकड़ने का मसला नहीं है। वो कैसे? फारान तेजी से बोला। सब इंस्पेक्टर बेफिक्री से बोला कि मकतूल ने कातिल का नाम लिखने की कोशिश की है जो हर्फ जीम से शुरू होता है। मकतूल के 2 दोस्तों के नाम जमील और जिब्रान हैं, लिहाजा अब हमारा काम आसान है। सब इंस्पेक्टर बेफिक्री से बोला। फर्ज करें कि कत्ल शाहमीर ने किया है। कत्ल करने के बाद वो मकतूल की उंगली खून में डुबोकर ऐसा नाम लिखने की कोशिश करता है
جس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ قتل کسی ایک فرد نے نہیں کیا ہے جس کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے اور وہ خود شک سے بری رہے۔ فاران نے جلدی جلدی کہا۔ جواب میں سب انسپکٹر اور حوالدار نے فاران کو بہت تیز نظروں سے گھورا۔ ویری گڈ فاران، تم ایک ذہین لڑکے ہو، انسپکٹر حسام نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف جبران اور جمیل شک کے دائرے میں نہیں ہیں بلکہ شامیر، اریب اور اشعر بھی ہیں۔ ابتسام نے فوراً نتیجہ نکالا۔ وہ پانچوں کہاں ہیں؟ ہم ان سے ملنا چاہیں گے، فاران نے جلدی سے کہا۔ چلو اندر کمرے میں چلو۔ وہ سب اندر کمرے کی طرف چلے آئے۔ یہ ایک گول ہال نما کمرہ تھا۔ یہاں بہت سی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ 5 لڑکے ان پر خاموش نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کی عمریں لگ بھگ 20 سے 25 برسوں کی۔ ایک نے کہا میں جبران ہوں۔ ایک نے اٹھ کر کہا یہ ایک مضبوط جسم کا لڑکا تھا، اس کی آنکھوں میں نہایت تیز چمک تھی۔ اور میں جمیل، دوسرے نے اٹھ کر کہا۔ وہ نہایت خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ شاید اس کو بتایا گیا تھا کہ قاتل کا نام جیم سے شروع ہوتا ہے۔ اشعر اور شامیر چھوٹے قد کے نہایت دبلے پتلے لڑکے تھے جبکہ اریب بہت لمبا چوڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑے بڑے تھے اور چہرے سے بہت تیز اور مکار دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہنستا تھا تو اور خوفناک لگتا تھا۔ آپ اریب ہیں؟ ابتسام نے ہکلا کر کہا۔ جی میں اریب ہوں۔ آپ بہت بے فکر سے نظر آ رہے ہیں۔ فاران نے اس کو گھور کر دیکھا۔ جی مجھے بے فکر ہی ہونا چاہیے۔ جبران اور جمیل کو فکر کرنی چاہیے۔ مقتول نے ان کا نام لکھنے کی کوشش کی تھی۔ اریب نے دانت نکالے۔ اس کے ڈیل ڈول کی طرح اس کے جبڑے بھی بہت چوڑے اور باہر کو ابھرے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ قتل آپ نے کیا ہو مسٹر اریب، فاران نے زہریلے لہجے میں کہا، اور قتل کر کے آپ نے الزام جبران اور جمیل پر ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ اس نے کہا جی نہیں، میں نے لندن میں تعلیم حاصل کی ہے، میں لندن میں ہی پلا بڑھا ہوں، ابھی حال ہی میں یہاں پر آیا تھا۔ میرے سب ہی دوست جانتے ہیں کہ میں اردو نہیں لکھ سکتا نہ پڑھ سکتا ہوں، ہاں بولنا ضرور سیکھ گیا ہوں۔ اریب کے سکون میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ فاران نے اسے گھور کر دیکھا، پھر انکل انسپکٹر حسام کی طرف مڑا۔ انکل آلائے قتل نہیں ملا؟ یعنی خنجر؟ نہیں ابھی تک تو نہیں ملا۔ اس تمام گفتگو میں جبران نے تو پھر بھی کچھ جواب دیے تھے مگر جمیل، اشعر اور شامیر بالکل خاموش رہے تھے۔ جمیل تو اس قدر حواس باختہ تھا کہ بار بار ماتھے سے پسینہ پونچھ رہا تھا۔ بہرحال قاتل آپ پانچوں میں سے ہی کوئی ہے، وہ آپ میں سے بھی کسی کو قتل کر سکتا ہے۔ آلائے قتل ابھی اس کے پاس ہی ہے۔ آپ پانچوں کو ایک دوسرے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ آپ پانچوں ایک دوسرے سے دور دور ہی رہیں۔ فاران نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اریب نے فوراً منہ بنا کر کہا۔ اور میں بھی نہیں، جبران نے بھی ہکلائی ہوئی آواز نکالی۔ اشعر، شامیر اور جمیل سر ہلا کر رہ گئے۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں فاران، انیق اور ابتسام نے دونوں منزلیں چھان ماری مگر ان کو کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اوپر والی منزل میں 4 کمرے تھے۔ 4 کمروں میں جبران، اشعر، شامیر اور جمیل نے الگ الگ کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا تھا جبکہ اریب آزادانہ ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے خوفی تھی۔ اس کو سمندر کے کنارے ٹہلنا بھی بہت پسند تھا۔ کوئی سراغ نہ پا کر فاران، انیق اور ابتسام سخت مایوس تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ انہوں نے نیچے والی منزل میں اپنے سونے کا انتظام کیا تھا۔ نیچے ایک بڑا ہال تھا، اس میں 7 بستر ڈال لیے گئے تھے۔ ایک طرف انسپکٹر حسام، سب انسپکٹر اور حوالدار نے اپنے بستر لگائے تھے، دوسری طرف انیق اور ابتسام لیٹ گئے تھے۔ تم لیٹو گے نہیں فاران؟ میں ہاں کیوں نہیں، ضرور لیٹوں گا۔ فاران نیند دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ تینوں کیس کے سلسلے میں باتیں کرتے رہے، پھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ سب سے پہلے انیق کی آنکھ لگی، پھر ابتسام سو گیا۔ انسپکٹر حسام اور ان کے ماتحت پہلے ہی سو چکے تھے۔ اوپر والی منزل کے آگے کا دروازہ مقفل تھا، اب اوپر سے کوئی نیچے آ نہیں سکتا تھا۔ کافی اندھیرا تھا جب انیق کی آنکھ کھلی، زیرو کا بلب بھی نہیں جل رہا تھا جبکہ وہ بلب جلا کر سوئے تھے۔ انیق کو سخت وحشت سی محسوس ہوئی۔ سمندر کی لہروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ انیق ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ابتسام کو شانے سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ اٹھ جاؤ ابتسام، دیکھو کتنا ہولناک اندھیرا ہے نا۔ ابتسام نے پھرتی سے اٹھتے ہوئے اپنا موبائل نکال لیا۔ چشمے زدن میں اس نے موبائل کی لائٹ آن کر لی۔ اس نے لائٹ ادھر ادھر ڈالی۔ دور انسپکٹر حسام اپنے ماتحتوں کے ساتھ سوئے دکھائی دیے۔ ابتسام کے منہ سے کپ کپاتی آواز میں نکلا کہ فاران کہاں ہے؟
فاران پورے ہال نما کمرے میں نہیں تھا۔ فاران کہاں چلا گیا؟ انیک نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، پھر ابتسام کی طرف دیکھ کر بولا کہ کیا بات ہے ابتسام، تم بہت خوفزدہ ہو گئے ہو، یہ مت بھولو کہ قاتل ابھی ہمارے درمیان ہے۔ ابتسام نے جواب دیا۔ انیک نے اپنا خوف جمتا محسوس کیا۔ اسی لمحے اسے ایک اونچی اور لمبی چیخ کی آواز سنائی تھی۔ یہ کون چیخا؟ آواز اوپر کی منزل سے آئی۔ انیک اور ابتسام آگے پیچھے اوپر کی منزل کی طرف دوڑ پڑے۔ انہیں اپنے پیچھے مزید دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ انسپکٹر حسام اور ان کے ساتھی بھی بھاگ چکے تھے۔ فاران کافی دیر تک لیٹا رہا مگر اس کو نیند نہ آئی۔ اچانک اس کو محسوس ہوا جیسے اوپر کی منزل میں کوئی چل رہا ہو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ گیا۔ اوپر کی منزل کی گرل میں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ کون جا رہا ہے؟ یہ میں ہوں، جواب میں اریب کی آواز سنائی دی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے ٹہل رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں اریب کا چہرہ اور خطرناک لگا۔ وہ گل سے آ لگا تھا۔ صاحب تم لوگ خواہ پریشان ہو رہے ہو، میں بتاتا ہوں یہ قتل جمیل نے کیا ہے۔ جمیل نے؟ تم کو کیسے پتا چلا؟ وہ بیچارہ تو پہلے ہی اس قدر ڈرا ہوا ہے، اس قدر خوفزدہ ہے، وہ کسی کو کیا قتل کرے گا؟ فاران بولا، ارے نہیں، وہ تو اداکاری کر رہا ہے۔ ویسے تو ہم سب ہی حیان شاہ کے دوست ہیں مگر جمیل سے اس کا اکثر جھگڑا ہوتا تھا۔ کافی لمبی بحث اور تکرار چلا کرتی تھی ان کے بیچ، اور ابھی چند دن پہلے تو کافی لڑائی ہو گئی تھی، اریب نے کہا۔ فاران کو یک لخت اپنی دلچسپی بڑھتی محسوس ہوئی کہ کس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ حیان شاہ اور جمیل آپس میں صرف دوست ہی نہیں بلکہ کزنس بھی ہیں، دونوں آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، ان کے دادا کی کچھ چھوڑی ہوئی جائیداد ہے، کچھ زمینیں ہیں، اسی بات کو لے کر دونوں کے درمیان اکثر جھگڑا ہو جاتا تھا۔ جمیل کا کہنا تھا کہ حیان شاہ کے والد نے زبردستی ساری زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اریب خاموش ہو گیا۔ فاران سوچ میں پڑ گیا تھا۔ قتل کی وجہ بڑی معقول تھی، ہو سکتا ہے کہ یہاں ہٹ میں بھی اسی طرح کی کوئی بحث چھڑ گئی ہو اور غصے میں جمیل کے ہاتھوں حیان شاہ مارا گیا ہو۔ اور یہ تینوں کیسے ہیں؟ اشعر، شاہ میر اور جبران؟ اشعر اور شاہ میر تو بہت ہی دبلے پتلے ہیں اور پھر یہ غسیلے اور لڑائی جھگڑے کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اشعر اور شاہ میر قاتل ہو سکتے ہیں اور پھر ان کے اس قتل کی کوئی وجہ بھی نہیں، اس نے کہا۔ اور وہ جبران؟ فاران نے فوراً پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے بارے میں خود بتا دیتا ہوں۔ پیچھے سے آواز آئی۔ اریب بجلی کی تیزی سے پلٹا۔ جبران پیچھے ہی کھڑا تھا۔ مجھے تمہاری باتوں کی آواز آ رہی تھی، میں یہی دیکھنے چلا آیا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو۔ جبران بھی گرل تک چلا آیا۔ جبران بولا کہ حیان شاہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب تھا، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ وہ میرا سب سے گہرا دوست تھا، ہمارے درمیان بھائیوں والے تعلقات تھے۔ اریب نے جواب دیا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی، اچانک کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے، قتل و غارت گیری ہو جاتی ہے اور دیرینہ تعلقات پل بھر میں دشمنی میں بدل جاتے ہیں۔ فاران نے خشک لہجے میں کہا، مگر میرے پاس قتل کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں بھلا حیان کو کیوں قتل کرنے لگا؟ جبران نے کندھے اچکائے۔ آپ فکر نہ کریں، قتل کی وجہ ہم خود تلاش کر لیں گے۔ اور پھر فاران کہتے کہتے رک گیا۔ آپ دونوں تو یہاں کھڑے ہیں، اشعر، شاہ میر اور جمیل اپنے کمروں میں سو رہے ہیں، پھر اوپری منزل پر کون ہے جو چل رہا ہے؟ میں چلنے کی صاف آواز سن رہا ہوں۔ کیا یہاں پر آپ پانچوں کے علاوہ کوئی چھٹا بھی ہے؟ جی نہیں، چھٹے بابا کمال دین ہیں۔ بابا کمال دین؟ یہ کون ہے؟ یہ باورچی ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ لائے تھے کھانا وغیرہ بنانے کے لیے۔ جبران بولا، مگر وہ ہیں کہاں؟ دکھائی نہیں دیے؟ وہ کچن کے قریب ہی بستر لگا کر سو گئے تھے، کل شام سے ان کو بخار ہے اس لیے آپ لوگ ان سے مل نہیں سکے۔ جبران نے جلدی جواب دیا، ہاں البتہ انسپکٹر حسام صاحب اور ان کے ماتحت جب آئے تھے تو بابا کمال دین سے مل لیے تھے۔ اریب بولا۔ اچانک فاران بری طرح سے چونکا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے راہداری میں جو بلب روشن تھا وہ بجھ گیا ہو، اب سیڑھیوں تک تاریکی پھیل گئی تھی۔ بلب کس طرح بجھ گیا، اس کو کیسے بند کیا گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس تاریکی سے کون فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ اب گرل کا تالا کھولنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ چابی لینے نیچے اتر آیا۔ نیچے سب سو رہے تھے۔ وہ چابی لے کر اوپر آیا تو اوپر کوئی نہیں تھا۔ جبران اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اریب بھی اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔
شاید وہ اوپر چھت پر چلا گیا تھا۔ فاران ایک ایک کمرے سے کان لگا لگا کر آگے بڑھتا چلا گیا، پھر اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ یقیناً یہ اشعر اور شاہ میر کی آواز تھی۔ کیا ان میں سے کوئی قاتل ہے؟ فاران سوچ میں پڑ گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے ابھی تک ان دونوں پر شک نہیں کیا تھا۔ آواز زیادہ واضح نہیں تھی۔ اشعر اور شاہ میر بہت دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ انگوٹھی کہاں گئی؟ ہیرے کی انگوٹھی، آخر وہ کہیں ملی کیوں نہیں؟ اشعر کہہ رہا تھا۔ ہاں ہم نے ہر جگہ ڈھونڈ لی، آخر وہ گئی تو گئی کہاں؟ شاہ میر کی آواز ابھری۔ وہ کس انگوٹھی کا ذکر کر رہے تھے؟ انگوٹھی کس کی تھی؟ فاران سوچنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راہداری میں اندھیرا ان دونوں نے ہی کیا ہوگا تاکہ چپکے سے ہر ایک کے کمرے کی تلاشی لے سکیں، مگر کیوں؟ اس کو اپنے کیوں کا کوئی جواب نہ ملا۔ فاران ابھی دروازے سے کان لگائے ہی کھڑا تھا کہ اسے پیچھے سے کسی نے زبردست دھکا دیا۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے منہ سے ایک بلند چیخ نکلی اور پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس کو ہوش آیا تو دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ انیک اور ابتسام اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر مسکرائے۔ تم کئی گھنٹوں بعد ہوش میں آئے ہو، ہم کو ڈاکٹر بلانا پڑا تھا، وہ تم کو انجیکشن لگا کر گیا ہے، انیک بولا۔ وہ فاران فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فاران نے کہا، اوہو۔ فاران اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تفتیش کہاں تک پہنچی؟ باقی سب کہاں ہیں؟ باقی سب ٹھیک ہیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے، بابا جان وہی پڑھ رہے ہیں، ابتسام نے انسپکٹر حسام کے بارے میں بتا دیا۔ انیک بولا کہ ہم نے کئی باتیں معلوم کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حیان شاہ الٹے ہاتھ سے لکھتا تھا، سیدھے ہاتھ سے نہیں۔ اوہو، فاران نے اچھل کر کہا، مگر جائے واردات پر تو اس کی شہادت کی انگلی خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ظاہر کیا گیا تھا کہ اس نے قاتل کا نام لکھنے کی کوشش کی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ قاتل ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہے۔ وہ بہرحال حیان شاہ کا دوست تھا، یقیناً اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ لکھنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، حیان شاہ جب یہاں آیا تھا تو وہ ایک بہت بیش قیمتی ہیرے کی انگوٹھی پہنے ہوا تھا۔ وہ انگوٹھی غائب ہے، نہ لاش کی انگلیوں میں تھی اور نہ ہی حیان شاہ کے سامان میں ملی اور نہ کسی دوسرے لڑکے کے سامان میں ملی۔ ہم تلاشی لے چکے ہیں، انیق جلدی بولا۔ انگوٹھی کا ذکر سنتے ہی فاران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یار بڑے تیز جا رہے ہو تم دونوں۔ صرف تم دونوں نہیں، انکل حسام نے بھی ہماری مدد کی تھی، انیق بولا، مگر اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی ہم ابھی تک قاتل سے دور ہیں۔ میں قاتل کے بارے میں ایک اندازہ لگا چکا ہوں، فاران بولا۔ پھر اس نے چپ کا اشارہ کیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا کہ کوئی کمرے کے باہر کھڑا ہماری گفتگو سن رہا ہے۔ فاران دبے قدموں دروازے تک آیا اور پھر اس نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ باہر کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی گم ہو گئے ہیں، انسپکٹر حسام نے کہا۔ ہاں واقعی یہ بہت حیران کن ہے، ان کا ماتحت کہہ رہا تھا۔ چلو آؤ فاران، ابتسام اور انیق کو بھی یہ رپورٹ پڑھاتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح وہ اب کیا کہتے ہیں۔ اس رپورٹ نے تو میرے سارے اندازے ہی غلط ثابت کر دی ہیں، انسپکٹر حسام الجھے ہوئے انداز میں کہہ رہے تھے۔ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ لمبے ڈگ بھرے آگے بڑھنے لگے۔ اچانک انہوں نے کسی کو تیزی سے راہداری کا موڑ کاٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ کون تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ سمت میں تو صرف ایک ہی آخری کمرہ ہے جس میں فاران لوگ ہیں، پھر یہ کون اس طرف آیا تھا؟ وہ کمرے کے دروازے پر پہنچے تو ابتسام باہر ہی تھا، اس کے ساتھ ہی فاران بھی تھا۔ گڈ، ہوش میں آ گئے تم، انہوں نے فاران کو دیکھ کر کہا۔ بابا جان، ان پانچوں میں سے کوئی ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، ابتسام کہنے لگا۔ ہاں میں نے اس کی جھلک دیکھ لی تھی، انسپکٹر حسام نے جواب دیا۔ کون تھا؟ شاید اریب، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا مگر میرا خیال ہے وہ اریب ہی تھا۔ ان پانچوں میں اتنا قد اور ڈیل ڈول اسی کا ہے۔ اوہو، تو قاتل اریب ہے، ابتسام بولا۔ ارے نہیں، نتیجہ نکالنے میں اتنی جلدی نہ کرو، اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سن لو۔ حیان شاہ کی کمر پر خنجر کے 2 نشان ہیں، جبکہ تیسرا نشان کندھے کے پاس ہے۔ خنجر کے 2 نشانوں کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ دونوں گھاؤ رات کو 12 بجے مارے گئے تھے، جبکہ تیسرا کندھے کا گھاؤ اس کے 1 گھنٹے کے بعد کا ہے، یعنی رات 1 بجے کے آس پاس مارا گیا ہے۔ کیا؟ حیرت کی زیادتی سے ان تینوں کے منہ سے نکلا۔
मगर कातिल को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अनीक अभी तक हैरान था। ऐसा करते हैं कि हम बाहर चलते हैं, यहाँ फिर कोई हमारी बातें सुन सकता है। इंस्पेक्टर हसाम ने अपने 2 मातहत अंदर छोड़ दिए और वो तीनों इंस्पेक्टर हसाम के साथ बाहर साहिल पर चले आए। चलिए बोलिए, एक बड़े पत्थर पर बैठते हुए इब्तिसाम ने कहा कि कोई एक पूरा जायजा पेश करे। ठीक है, मैं बताता हूँ, अनीक ने कहना शुरू किया। अनीक ने कहा कि जमील और हयान शाह आपस में ना सिर्फ दोस्त हैं बल्कि कजन्स भी हैं। इनके दरमियान जमीनों और जायदाद पर अक्सर बहस हो जाती है। हट में भी उन दोनों के दरमियान बहस हो गई और उस चक्कर में हयान शाह मारा गया। इस पर मुझे कई एतराजात हैं। एक तो ये कि अगर मुजरिम जमील था तो उसने अपने ही नाम को खून से क्यों लिखने की कोशिश की। दूसरा एतराज ये कि जमील तो हयान शाह को अच्छी तरह से जानता था, फिर उसने दाहिने हाथ की उंगली को खून में क्यों डुबोया, जबकि हयान शाह लिखने के लिए उल्टा हाथ इस्तेमाल करता था। तो फारान कहते कहते रुक गया। ओहो, मैं समझ गया कातिल कौन है। इतना कहकर फारान पत्थर से उठा और खड़ा हो गया और तेजी से हट की जानिब भागा। अनीक, इब्तिसाम और इंस्पेक्टर हसाम भी तेजी से उसके पीछे लपके। वो हट में पहुंचे तो फारान किसी को कहीं नजर ना आया। उन्होंने इधर उधर देखा, तमाम कमरे चेक किए, राहदारियों में देखा, फिर छत पर चले गए, मगर फारान कहीं नहीं था। आखिर वो गया कहां? अनीक हैरान होकर बोला। उसको कोई बात सूझ गई। मुझे भी एक बात सूझी है, मैं भी अभी आता हूं। तुम सबको यहाँ बड़े से कमरे में जमा कर लो, देखो कोई रह ना जाए। इंस्पेक्टर हसाम ने कहा, चलो हम यही काम कर लेते हैं। इब्तिसाम ने मायूसी के अंदाज में कहा और सबको नीचे कमरे में जमा होने की हिदायत देने लगा। अरीब हमेशा की तरह बेफिक्र दिखाई दे रहा था। शामिर और अशर नजरें नीचे करके चुपचाप चले आए। आज तो उनके कंधे भी झुके हुए थे। जमील हमेशा की तरह खौफजदा दिखाई दे रहा था। उसकी हवाइयां उड़ती हुई महसूस हो रही थीं। जिब्रान काफी बेचैन नजर आ रहा था। शायद वो कातिल का नाम जानने को बेचैन था। वो अंदाजा लगा चुका था कि तफ्तीश अब मुकम्मल हुआ चाहती है। क्या सब आ चुके हैं? हवालदार बोला। बाबा कमालदीन ने किचन के करीब ही अपना बिस्तर डाल रखा है, वो सो रहे हैं। मैंने अभी आते हुए देखा था, उनको तेज बुखार हो रहा है। जिब्रान ने फौरन कहा, क्या हीरे की अंगूठी मिल गई? शामिर ने नजरें ऊपर करके कहा, पता नहीं, गई तो कहाँ गई? अशर बोला। फारान बता रहा था कि आप दोनों पहले भी हीरे की अंगूठी के बारे में बहुत बेचैन हो रहे थे। आखिर उस अंगूठी से आप लोगों की क्या दिलचस्पी है? इब्तिसाम बोला। उन्होंने कहा कि हयान शाह जब हट में आया था तो हीरे की एक बहुत ही कीमती अंगूठी पहने हुए था। हम सब ने ही देखा था और फिर वो मारा गया। हमने उसकी लाश भी देखी, मगर उसकी उंगलियां खाली थीं। अंगूठी कहाँ गई? ये ख्याल तो सबके ही जहन में आया था। इससे तो ये साबित नहीं हो जाता कि हमने अंगूठी चुराने की कोशिश की है। अशर ने बहुत एतमाद से जवाब दिया। और आप लोगों ने तो अब तक सिर्फ शक ही किया है। ना अंगूठी आप लोगों को मिल सकी है और ना आप लोग आलाए कत्ल यानी खंजर ढूंढ सके हैं। अरीब ने मुंह बनाकर कहा। उसी लम्हे आहट की आवाज आई। फारान और इंस्पेक्टर हसाम आगे पीछे चले आ रहे थे। तुम कहाँ गए थे फारान? इब्तिसाम ने बेचैन होकर पूछा। मुझको एक जोरदार ख्याल सूझा था। फारान मुस्कुराया, फिर उसने अपनी बंद मुट्ठी खोल दी। सब के सब उछल पड़े। फारान की हथेली में हीरे की अंगूठी जगमग कर रही थी। ये कहां से मिली? अशर के मुंह से निकला। एक ऐसी जगह से मिली जिसके बारे में मैं जब बताऊंगा तो आप सब हैरत ज़दा रह जाएंगे। फारान बोला। इंस्पेक्टर हसाम मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। इधर देखो, ये क्या है? एक मर्तबा फिर सब उछल पड़े। इंस्पेक्टर हसाम के हाथ में एक खंजर था जिसका फल खून आलूद हो रहा था और खून सूख कर स्याह हो रहा था। क्या इस पर उंगलियों के निशानात मिले हैं? शामिर की आवाज उभरी, जैसे वो नींद में बोल रहा हो। मिस्टर शामिर, उंगलियों के निशानात से पहले आपको ये सवाल करना चाहिए था कि ये खंजर मिला कहां से? इंस्पेक्टर हसाम ने चबा चबा कर कहा, मगर जवाब में सब खामोश रहे। उंगलियों के निशान की रिपोर्ट अब आने ही वाली है। रिपोर्ट आने से पहले मैं कुछ अर्ज कर दूं? फारान ने बेचैन होकर कहा। जरूर कहो। इंस्पेक्टर हसाम ने इजाजत दे दी। वो कहने लगा कि हयान शाह अपने 5 दोस्तों
دوستوں کے ساتھ یہاں پکنک منانے آیا تھا۔ رات کو سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ حیان شاہ کی انگلی میں ایک بے حد قیمتی انگوٹھی تھی۔ مجرم نے بھی وہ انگوٹھی دیکھی، اس کی نیت بدل گئی۔ رات میں جب حیان شاہ کمرے میں اکیلا تھا تو مجرم اندر داخل ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ حیان شاہ سو رہا ہوگا اور وہ خاموشی سے انگوٹھی اتار لے گا، اور یہی ہوا، وہ سو رہا تھا۔ مجرم انگوٹھی اتارنے لگا کہ حیان شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مجرم کو انگوٹھی اتارتے پکڑ لیا۔ ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ مجرم کے پاس ایک خنجر تھا۔ اس کا قتل کا کوئی ارادہ نہ تھا، نہ ہی مجرم کوئی عادی مجرم یا قاتل تھا۔ بس جھگڑے میں مجرم نے خنجر سے 2 مرتبہ حیان شاہ کی کمر پر وار کیا۔ حیان شاہ گر گیا، خون بہنے لگا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جھگڑے میں انگوٹھی بھی وہیں کہیں گر گئی، مجرم کو نہ ملی، اور مجرم حواس باختہ ہو گیا اور خنجر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ فاران شاہ خاموش ہو گیا۔ مگر خنجر کے تو 3 گھاؤ ہیں، تیسرا گھاؤ کیسے لگا؟ اور پھر وہ گھاؤ تو 1 گھنٹے کے بعد کا ہے، انیق نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور مجرم ہے کون؟ ابتسام بولا، چلو بتاتا ہوں، صبر کرو۔ فاران مسکرا کر کہنے لگا کہ مجرم سمجھا کہ حیان شاہ مر چکا ہے، مگر حیان شاہ مرا نہیں تھا، وہ زخمی تھا اور ہوش میں تھا۔ انگوٹھی اس کے خون میں ڈوبی پڑی تھی۔ حیان شاہ نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھا لیا اور ہاتھ میں پہن لیا۔ مجرم چونکہ ایک کمزور آدمی تھا اس لیے کاری وار نہ لگا سکا۔ سب کی نظریں شاہ میر کی طرف ایک دم سے اٹھیں۔ یہ جھوٹ ہے، میں قاتل نہیں ہوں۔ شاہ میر چیخ پڑا، یہ ٹھیک ہے کہ تم قاتل نہیں ہو، تم قاتل بننے سے بال بال بچ گئے۔ تمہارے وار سے حیان شاہ مر نہیں سکا تھا، لیکن بہرحال کڑی سزا تو تم کو بھی ملے گی۔ انسپکٹر حسام بولے، پھر قاتل کون ہے؟ کئی آوازیں ابھریں۔ پہلا شک مجھ کو یہ ہوا کہ حیان شاہ کی سیدھی ہاتھ کی انگلی خون میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ وہ الٹے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ یہ بات اس کے سب ہی دوست جانتے تھے۔ پھر یہ غلطی کس سے ہوئی؟ یقیناً کوئی ایسا شخص تھا جو حیان شاہ کو زیادہ جانتا نہ تھا، اس کا دوست نہ تھا۔ فاران رک گیا۔ کیا مطلب؟ سب ایک ساتھ چلائے۔ 1 گھنٹے کے بعد بابا کمال دین چائے بنا کر سب کے کمروں میں لے کر آئے۔ انہوں نے حیان شاہ کو زخمی حالت میں دیکھا، انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی۔ حیان شاہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ بابا کمال دین اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے لگے۔ وہ بھی یہی سمجھے کہ حیان شاہ مر چکا ہے۔ اچانک حیان شاہ پلٹا اور ان کو دیکھ کر چور چور پکارنے لگا۔ وہ گھبرا گئے۔ خنجر حیان شاہ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹا، بابا کمال دین کو خنجر نظر آ گیا۔ بابا کمال دین ایک عادی مجرم ہے، یہ شاہ میر کی طرح بے وقوف نہیں تھے۔ انہوں نے خنجر اٹھا لیا، لپک کر کندھے پر ایک وار کیا۔ یہ کاری وار تھا۔ حیان شاہ آخری سانس لینے لگا اور بابا کمال دین خنجر اور انگوٹھی لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ فاران کہتا چلا گیا، اور فرار ہونے سے پہلے انہوں نے اس کے سیدھے ہاتھ سے مجرم کا نام لکھنے کی کوشش کی، اور یہی بے وقوفی ان کو لے ڈوبی۔ حیان شاہ الٹے ہاتھ سے لکھتا تھا، اور یہ بات صرف بابا کمال دین ہی نہیں جانتے تھے۔ انسپکٹر حسام نے کہا، مجھے یہی خیال آیا تھا کہ میں سیدھا کچن میں گیا اور نمک کے ڈبے سے مجھ کو انگوٹھی مل گئی۔ فاران نے جلدی کہا، مگر میں مجرم کیسے ثابت ہوا؟ کیا صرف اس لیے کہ میں کمزور ہوں؟ اور شاہ میر چیخ پڑا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو شاہ میر، مجرم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر خنجر پر ہم کو انگلیوں کے نشان ملے ہیں۔ یہ نشان بابا کمال دین نے مٹانے کی کوشش کی ہے، مگر پھر بھی نشانات نظر آ رہے ہیں، ان کی رپورٹ بھی آتی ہی ہوگی۔ انسپکٹر حسام بولے، بابا کمال دین خنجر کو سمندر میں بہا دینا چاہتے تھے، مگر ان کو موقع ہی نہ مل پایا۔ قتل کے بعد ہی ان کو تیز بخار نے آ لیا اور یہ ہٹ سے باہر نکل کر سمندر تک جا ہی نہیں سکے، یوں خنجر ہٹ میں ہی رہ گیا۔ مگر یہ تھا کہاں؟ اریب نے پوچھا۔ ہاں بتائیے نا، کہاں تھا؟ جمیل نے بے چین ہو کر سوال کیا۔ مسٹر جمیل، یہ آپ کے کمرے سے ملا ہے۔ میرے کمرے سے؟ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جی ہاں، آپ کے، بیٹھ جائیں۔ بخار کے باعث بابا کمال دین سمندر تک تو نہ جا سکے، مگر یہ جیم سے نام بنانے کی کوشش کر چکے تھے کہ ہم جبران یا جمیل پر شک کریں۔ انہوں نے خنجر جمیل کے کمرے میں چھپا دیا۔ انسپکٹر حسام نے تفصیل بتائی۔ لاش
लाश उठा लेने के बाद भी अंगूठी कहीं नजर ना आई तो शाह मीर बेचैन हो गया। उन्होंने अंगूठी को हर तरफ ढूंढा मगर वो ना मिली, और मिलती भी कैसे, वो तो बाबा कमालदीन निकाल के ले गए थे। फारान ने कहा, बाबा कमालदीन कोई बावर्ची नहीं है, ये आदि मुजरिम है, उन्होंने अपना हुलिया कुछ तब्दील कर लिया है। इंस्पेक्टर हसाम ने बात बढ़ाई। उसी वक्त मोबाइल की घंटी बजी। वो कुछ देर तक बात करते रहे, फिर उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया। उंगलियों के निशान की रिपोर्ट आ गई। अरे शामिर कहाँ गया? फारान के मुंह से निकला। वो सब भागकर बाहर निकले तो शामिर दौड़ता हुआ नजर आया। शामिर, तुम्हारा ये भागना तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकेगा। खंजर पर तुम्हारे और बाबा कमालदीन की उंगलियों के निशानात मिल चुके हैं। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर हसाम बुलंद आवाज में बोले, मेरे घर वाले जीते जी मर जाएंगे जब उनको मेरी गिरफ्तारी की खबर मिलेगी। उसने भी बुलंद आवाज में जवाब दिया, ये बात तो तुम्हें जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए थी। बल्कि मैं तो ये बात हर मुजरिम से कहा करता हूँ कि जुर्म करते वक्त अपने घर वालों का तो सोच लिया करो, तुम्हारे बाद उनका क्या होगा, और अल्लाह ताला की कड़ी सजा का सोच लो, तो फिर जुर्म कभी करोगे ही नहीं ना। फारान ने फौरन कहा और हथकड़ियों के जोड़े मुजरिम की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिला नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।